دینی بیانات کو سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ارشاد فاروقی کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں، اور ہر آنے والی نیا سال ہمارے زندگی سے کچھ نہ کچھ وقت چھین کر لے کر چلا جاتا ہے، یعنی ہماری زندگی سے آنے والا نیا سال ہر سال زندگی کے وقتوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت چھین کر لے کر چلا جاتا ہے اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ سسٹم اور یہ نظام اور قانون ہے۔ یہاں تک کہ ہر نیا سال آنے والا یا آنے والی موت کو گلے لگا کر چلا جاتا ہے۔ نیا سال کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی 3 حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا حدیث یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم فی القرآن ومحبتم ومحبتی اہل بیتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کا محبت سکھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن کریم کا محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بساؤ اور ان کو قرآن کریم کا محبت سکھلاؤ۔ انسان ڈاکٹر، انجینئر، ہر چیز بن سکتا ہے، لیکن ان تمام علوم کے اندر زندگی کو جینے کا، زندگی کو گزارنے کا، زندگی کے اندر سکون کن باتوں سے آئے گا ان علموں کے اندر نہیں مل پائے گا، لیکن صحیح اور پورے پختہ طور پر اور زندگی میں خوشحالی کیسے پیدا ہوگی، ان تمام چیزوں کا علم قرآن کریم کے اندر ہے۔ یعنی اپنی اولاد کے زندگی کے اندر سکون دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو زندگی کے اندر کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے، کیسے زندگی کے اندر سکون پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کا علم سکھلانا اور قرآن کریم سے محبت کرنے کا طور اور طریقہ سکھلانا ہوگا۔ یعنی اپنی اولاد کو قرآن کریم کا محبت سکھلاؤ، یعنی اپنی اولاد کو قرآن کریم کا محبت کس طرح سے سکھلایا جائے گا، تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دو، انہیں قرآن کریم کو پڑھاؤ، ان کو قرآن کریم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کا طریقہ بتلاؤ، تب جا کر ان کے دلوں میں
قرآن کریم کا محبت پیدا ہوگا اور انہیں اپنی زندگی کو گزارنے اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کا محبت اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ انہیں قرآن کریم سکھلائیں گے، انہیں قرآن کریم کے اوپر اسی وقت عمل ہوگا جب وہ قرآن کریم کا علم اپنے دلوں میں رکھیں گے، تب جا کر ان کے زندگی میں سکون اور زندگی کو گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ محبتی، یعنی اپنی اولاد کو میری محبت سکھلاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو اپنے نبی کا محبت انہیں سکھلاؤ۔ یعنی اپنی اولادوں کے دلوں میں جان، مال اور اپنے ماں باپ کی محبت سے زیادہ بڑھ کر ان کے دلوں میں اپنے نبی کا محبت اور اللہ کا محبت سکھلاؤ گے، اس وقت وہ کامیاب ہوں گے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی کس طرح کا محبت؟ جیسا ہم اور آپ محبت کرتے ہیں ویسا محبت یا کوئی اور محبت؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے اور اس کے رسول کا محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے نہ تو میں اپنا محبت بتلاؤں گا نہ کسی انسان کا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا طریقہ بتلاؤں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی اٹھا کر، کوئی صحابہ وضو کا پانی پی رہے ہیں تو کوئی وضو کے پانی کو اپنے چہروں کے اوپر مل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے محبت میں یہ سب کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں یہ تمام کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو لے کر اور اس کو پی لو اور اپنے چہرے کے اوپر مل لو اور یہ محبت کا تقاضا ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اور اس وقت تک ہوگا کہ جب تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا محبت بڑھ جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا محبت کتنا بھرا ہوا ہے۔ ہم جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا دوسرا طریقہ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا لین دین کرتا ہے تو اس میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا، بلکہ پورا پورا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا تقاضا۔ تیسرا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے ہمیشہ پڑوسیوں کا اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں ہمیشہ
अच्छाई का मामला करता है, चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसका साथ में हमेशा भलाई का मामला करता है। अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत और प्यार करने का तकाज़ा यही है कि अपने पड़ोसियों का हमेशा हुकूक अदा करता है। अब कुछ लोग हैं कि अपने पड़ोसियों का हक़ अदा नहीं करता, लेकिन अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत का तकाज़ा करता है। वो इस्लाम के दावेदार और मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के दावेदार तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते हैं। अब इसमें देखा ये जाता है कि अपने पड़ोसियों के साथ में हम और आप क्या भलाई और क्या मामला करते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि कोई अगर मुझसे बातचीत करता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं और हम उससे बातचीत करते हैं, और अगर कोई बातचीत नहीं करता तो हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। तो ये हैं 3 बातें जिन्हें हमें और आपको अपनी औलाद को मोहब्बत सिखलानी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है कि अपने औलाद को मेरे अहले बैत का मोहब्बत सिखलाओ। उसके बाद इरशाद फरमाया व मोहब्बत अहले बैती, यानी अपनी औलाद को अहले बैत का मोहब्बत सिखलाओ, यानी अपनी औलाद को मेरे अहले बैत का मोहब्बत सिखलाओ। सुबहान अल्लाह। इसके बग़ैर ना तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है, ना तो हमारा और आपका ईमान मुकम्मल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा के बाद इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दौरान 2 बातें छोड़ कर जा रहा हूँ, जिन्हें तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखोगे तो कभी गुमराही के रास्ते पर नहीं जा पाओगे। यानी अपनी औलादों के अंदर 2 बातों का इल्म सिखलाते रहोगे तो कभी तुम्हारी औलादें कभी गुमराही के रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। उनमें सबसे पहली बात कुरान करीम का मोहब्बत सिखलाना, और दूसरा मेरे अहले बैत का मोहब्बत सिखलाना। आज हम और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने कुरान करीम के साथ में भी ज़्यादती की है और अहले बैत के साथ में भी ज़्यादती की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का हमें और आपको इल्म दिया है, 3 बातों का हमें हुक्म दिया है कि अपनी औलाद को 3 बातों का इल्म दो। सबसे पहले नंबर पर है कि कुरान करीम का मोहब्बत उनके दिलों में सिखलाओ। दूसरे नंबर पर है कि मेरी और अल्लाह की मोहब्बत अपनी औलादों के दिलों में सिखलाओ। और तीसरे नंबर पर है कि मेरे अहले बैत का मोहब्बत उनके दिलों में सिखलाओ। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम और आप अपनी औलाद को मोहब्बत और उसका इल्म सिखलाएंगे। उसी वक्त ये मोहब्बतें, ये तमाम की तमाम बातें हमारी और आपकी औलादों के दिलों में पैदा होगी जब हम अपनी औलादों को कुरान का इल्म सिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने का तरीक़ा सिखलाएंगे और फिर अहले बैत से मोहब्बत करने का तौर और तरीक़ा सिखलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में उसकी कदर करने की दीनी बयानात को सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद